السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ نماز کے کتنے فرائض ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں سب کو ہی پتہ ہے کہ ہماری 5 نمازیں ہوتی ہیں دن میں، جس میں سے فرسٹ ہوتی ہے فجر، سیکنڈ ہوتی ہے ظہر، اینڈ تھرڈ ہوتی ہے عصر، اینڈ فورتھ ہوتی ہے مغرب، اینڈ ففتھ ہوتی ہے ہماری عشاء۔ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس میں سے جو ہمارے نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری فجر سے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ فجر میں ہمارے 2 فرض ہوتے ہیں، دو سنت ہوتے ہیں۔ باقی نمازوں میں بھی سنت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے صرف اور صرف فرض کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ظہر میں ہمارے 4 فرض ہوتے ہیں، عصر میں ہمارے 4 فرض ہوتے ہیں، اینڈ مغرب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 3 فرض ہوتے ہیں اور 2 سنت بھی ہوتے ہیں۔ اور جو ہماری عشاء کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں 3 نمازوں میں ہمارے 4 فرض ہوتے ہیں، اور باقی بھی ہمارے جیسے وہ بھی ہوتے ہیں، سنت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرض پڑھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں یا گھر میں، یا آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، یا آپ بچہ ہے کوئی، تو وہ فوراً نماز پڑھ کے اگر اٹھ جاتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کو فوراً نماز پڑھ کے اٹھنا نہیں چاہیے۔ آپ کو تھوڑا سا بیٹھنا چاہیے اللہ کے یہاں، کیونکہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ آپ کے جتنی بھی دل میں اداسی ہوتی ہے سب اللہ سے اگر آپ باتیں کریں تو اللہ سب کچھ نکال لیتا ہے۔ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں ہم اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بھائی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سنتیں نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے فجر میں 2 سنت ہوتی ہے، اگر ہم نے صرف فرض پڑھ لی تو ہماری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو سنت ہے نا یہ ایک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو فائدہ آپ کا کچھ نہیں پڑھنے کا۔ اگر عشاء کی آپ 2 سنت نہیں پڑھتے تو آپ کو اس میں بھی نقصان ہے، اگر آپ مغرب کی سنت نہیں پڑھتے اس میں بھی نقصان ہے، اینڈ اگر آپ ظہر اور عصر کی نہیں پڑھتے سنت تو اس میں بھی آپ کو نقصان ہے۔ تو آسان نماز پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبت سے چھڑائے گا۔ اور مطلب کسی اگر مسلمان کو کوئی بھی مصیبت ہے، اگر آپ اسی کو چھڑواتے ہیں تو آپ کو اللہ بہت زیادہ اجر دے گا، اور آپ کی قیامت کے دن مصیبتیں چھڑائے گا اللہ۔ جیسے اگر آپ کوئی بندہ فور ایگزامپل، جیسے کوئی روڈ پہ کھڑا ہے اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے تو اللہ آپ کو کتنا زیادہ اجر دے گا، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اپنے کھانے کے حصے میں سے تھوڑا سا اس کو دے دیا، کم تو نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا؟ اگر آپ بھوکا رہ جائیں گے، یا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن اللہ آپ کے اس کھانے میں اتنی برکت دے دے گا، یا پھر اللہ آپ کو کہیں سے ایسا نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور جو شخص کسی مخلص غریب پر معاملے میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیاوی اور آخرت میں آسانی کرے گا، دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اور جو شخص کی مسلمان پر پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی بھی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کی آپ عزت خراب کر دیں تو اللہ آپ کی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہ کسی کی بے عزت کرنے کا سوچتے ہیں کسی کو، اور کسی کو بالکل ہم لوگ کہیں سے رسوا کرنے کا سوچتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، ایسے ہی سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔